جنگ میں شکست کا ذائقہ نہیں چکھا، اتنی عظیم فتوحات حاصل کرنے والا لیکن حیرت کی بات یہ ہے اتنی عظیم فتوحات حاصل کرنے والا انسان میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ کہانی ہے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک ماہر جنگجو تھے۔ بچپن ہی سے گھوڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی مہارتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابتدا میں وہ اسلام کے مخالف تھے اور قریش کے بہترین سپاہی تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی صفوں میں جو تبدیلی آئی اس میں خالد بن ولید کی فوجی مہارت کا اہم کردار تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک ایسا لقب دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ موتا پیش آئی۔ اس جنگ میں پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے اور مسلمان خطرے میں تھے۔ ایسے نازک لمحے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ سامنے رومی سلطنت کا بہت بڑا لشکر تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ خالد بن ولید نے صرف بہادری ہی نہیں بلکہ بہترین جنگی حکمت عملی سے کام لیا اور مسلمانوں کو محفوظ نکال لائے۔ اس کے بعد عراق اور شام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک کے بعد ایک مضبوط قلعے فتح ہوتے گئے۔ دشمن حیران تھا کہ آخر یہ سپہ سالار ہے کون؟ پھر وہ تاریخی معرکہ آیا، جنگ یرموک۔ رومی سلطنت نے اپنی پوری طاقت جمع کر لی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلسل جہاد، قربانی اور خدمت سے بھری ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ میرے جسم پر ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تلوار، نیزے اور تیر کا نشان نہ ہو۔ ان کی یہ بات سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ موت نہ میدان دیکھتی ہے نہ تلوار، وہ صرف اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آتی ہے۔ آج بھی تاریخ جب عظیم سپہ سالاروں کے نام لکھتی ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام عزت، بہادری اور ناقابل شکست ہونے کی مثال کے طور پر لکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں ہمیشہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے یاد رکھے گی۔